ہوئی ہے جو کسی شاعر نے کسی کے لیے کہی، لیکن یہ کیفیت صدیق اکبر پر پوری طرح صادق آتی ہے کہ جاگا تو یاد ان کی، سویا تو خواب ان کا، جاگا تو یاد ان کی، سویا تو خواب ان کا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یعنی کوئی لمحہ یاد رسول سے خالی جاتا ہو بہت مشکل ہے۔ حضور کے ساتھ ہوتے تو یاد رسول میں ان کا سفر جاری رہتا، اور جب حضور سے اجازت لے کر اپنے در دولت پر تشریف فرما ہوتے تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے کمرے سے ایسی آواز سنی جیسے کسی پتیلے میں پانی رکھ کر کسی چولہے پہ چڑھا دیا جائے تو اس میں جو پانی جوش مارنے کی آواز ہوتی ہے، بالکل ویسی آواز میرے بابا کے کمرے سے رات گئے آ رہی تھی۔ جب میں کمرے کے قریب گئی کہ اس آواز کا سبب کیا ہے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ آواز جو پتیلا پانی کا چولہے پہ چڑھے اور اس میں کھولا آئے اور جوش کی وجہ سے پانی کی آواز بنتی ہے، وہی آواز رسول اللہ سے جدائی کی وجہ سے میرے بابا صدیق اکبر کے سینے سے آ رہی تھی۔ یہ لیول ہی علیحدہ ہے۔ جیسے جبریل امین کے مقام کو حضرت میکائیل نہیں پہنچ سکتے، وہ افضل ملائکہ ہیں، افضل ملائکہ ہیں۔ جیسے جبریل امین کے مقام کو حضرت اسرائیل نہیں پہنچ سکتے، جیسے جبریل امین کے مقام کو حضرت اسرافیل نہیں پہنچ سکتے، جیسے کوئی بھی ملک مقرب جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے مخصوص فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی حضرت جبریل کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح رسل اور انبیاء کے بعد کوئی فرد بشر مقام و مرتبے میں صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ ہی دل عطا فرمایا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کبھی بھی رسول اللہ کے خلاف کوئی بات ان کے دل میں آئی ہو، امپاسبل، امپاسبل۔ خود اپنے پاکیزہ دل کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے پاکیزہ دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کبھی خواب میں بھی اللہ کے بارے میں کوئی شک اور وہم نہیں ہوا۔ جب سے میں ایمان لایا ہوں کبھی اللہ کے بارے میں خواب میں بھی کوئی شک اور وہم نہیں ہوا۔ حالانکہ شکوک و شبہات کے اوپر جب تک کہ وہ مصمم ارادہ نہ بن جائے کوئی پکڑ نہیں ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نفس مطمئنہ عطا فرمایا تھا کہ کبھی خواب میں بھی اللہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں آیا۔ جیسے آج کئی لوگ اللہ کے بارے میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اب وہ ہے تو ایک ہے یا ایک سے زائد ہے۔ صدیق اکبر کے دل میں، حالانکہ ان کے خاندان والے، ان کے والد خود اور ان کے قبیلے کے لوگ خود، ان کی بستی کے لوگ خود کئی بتوں کے پجاری تھے۔ جس معاشرے میں صدیق اکبر کی اٹھان ہے وہ معاشرہ بت پرستوں کا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا قلب سلیم عطا فرمایا، ایسا دل عطا فرمایا کہ بت پرستی سے معمور ماحول میں رہنے کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ جب ان کے والد نے کوشش بھی کی کہ ان کو بت کے سامنے جھکایا جائے تو بچپن میں بھی صدیق اکبر اتنے زیادہ ذہنی سطح سے بلند تھے کہ بچپن میں بھی اپنے والد کے لے جانے کے باوجود بت خانے میں انہوں نے بت کے آگے سر نہیں جھکایا، بلکہ بت کے سامنے بت کی کمزوری پر استدلال کیا اور بت کی کمزوری بیان کی کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ انسانوں کا اور ہمارا اور آپ کا دفاع کیا کریں گے۔ اتنی پیورٹی، اتنی پیوریفیکیشن اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے قلب اطہر کو عطا فرمایا تھا، اتنی پیوریفیکیشن۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن مبارک سے وابستگی ان کی حضور کے اعلان نبوت کے بعد سے نہیں ہے، پہلے سے۔ یہ حضور کے دامن کرم سے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے منسلک ہو چکے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ چونکہ اصول یہ ہے کہ ہم جنس کے ساتھ ہوتا ہے، ایک خیال کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں،
برے خیالات رکھنے والے بروں کے ساتھ، اچھے خیالات رکھنے والے اچھوں کے ساتھ۔ صدیق اکبر کی پورے عرب معاشرے میں کسی سے دوستی نہیں تھی، کسی سے نہیں، کسی بت پرست سے نہیں۔ تعلقات کا ہونا اور بات ہے، کاروبار کا کرنا اور بات ہے، لیکن ایک دوستی کی کیفیت صدیق اکبر کی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کسی سے نہیں تھی، سوائے حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ صرف حضور کے دوست تھے، چونکہ ان کی طبیعت کسی سے میل نہیں کھاتی تھی، ان کی طبیعت کسی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، ان کی طبیعت حضور کی طبیعت کے موافق تھی، لہذا وہ حضور کے دوست بنے۔ اعلان نبوت سے کئی سال پہلے سے وہ حضور کی دوستی میں تھے، حضور کی رفاقت میں تھے، حضور کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، حضور کی صداقت، امانت، دیانت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صیانت، حضور کی سیادت، ہر چیز سے ابو بکر صدیق اکبر انتہائی متاثر تھے۔ لہٰذا اس زمانہ جاہلیت میں جبکہ یہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت بھی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبوں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں اور حضور پر جان قربان کرنے والوں میں شریک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبولیت اسلام کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے یا اس نے مجھ سے وقت مانگا سوچنے کے لیے، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا سوائے صدیق اکبر کے کہ میں نے اس پر جیسے ہی اسلام پیش کیا اس نے بنا کسی تردد کے میرے پیش کیے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان میں کسی کو مسلمان کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عرب کے اس معاشرے میں ایک ایسے بندے کے اسلام لانے کی بات ہے جو عرب کا ایک ستون تھا، جو عرب کا ایک نشان تھا، جو عرب کا ایک شاہ سوار تھا، جو عرب کی علامت تھا، جو عرب کی پہچان تھا۔ یہ اس شخص کے ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، کسی عام شخص کے ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ غریب لوگ اور دیگر لوگ بھی اسلام لائے، ان کے اسلام لانوں کو کروڑوں سلام۔ حضرت عمار ابن یاسر اسلام لائے، ان کے اسلام لانوں پر کروڑوں سلام۔ لیکن عمار ابن یاسر کا اسلام لانا، بلال حبشی کا اسلام لانا، حضرت عامر بن فہیرہ کا اسلام لانا، ان کا لیول الگ ہے۔ صدیق اکبر کے اسلام لانے کا لیول ہی الگ ہے۔ وہ عرب کا نشان تھے، وہ عرب کی عزت تھے، وہ عرب کی عزت کا استعارہ تھے، وہ ان لوگوں میں تھے جن کے پاس عرب کے بڑے بڑے سردار فیصلوں کے لیے جایا کرتے تھے، وہ ماہر انصاب تھے، وہ عرب کے سرداروں کا مرجع تھے، وہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم تھے۔ کوئی بھی باہر سے آتا تو وہ صدیق کو ضرور پہچانتا تھا کہ ابو بکر کون ہے۔ اتنے بڑے شخص کا فوری طور پر اللہ کے رسول کے فرمان پر ایسے معاشرے میں اسلام قبول کر لینا جو معاشرہ اسلام دشمن بھی تھا اور رسول دشمن بھی تھا، اتنے بڑے انسان کا اسلام قبول کرنا بنا کسی پس و پیش کے، بنا کسی تردد کے، ادھر اللہ کے نبی اسلام پیش کریں، ادھر صدیق اکبر قبول کر لیں۔ ان کو معلوم تھا کہ میری حیثیت کیا ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی حیثیت سے بے خبر تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں، ایسا نہیں تھا کہ ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اسلام لانے کی پاداش میں مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود صدیق اکبر نے ایک آئیکن ہونے کے باوجود، عزت کا استعارہ ہونے کے باوجود اپنا سب کچھ یہ جانتے بوجھتے کہ مجھے جان سے بھی مارا جا سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے کاروبار کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے گھر والوں کو ستایا جا سکتا ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے صدیق اکبر نے ایک رسول اللہ کے فرمان پر کہ صدیق ایمان لاتے ہو میں اللہ کا آخری رسول ہوں، صدیق نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور سے نہ کوئی سوال کیا نہ تردد کیا۔ ادھر محمد عربی نے اسلام پیش کیا، ادھر صدیق اکبر نے ہمیشہ کے لیے اسلام قبول کر لیا۔
اسلام بھی سب کا برابر تو نہیں ہے نا، اسلام بھی سبوں کا برابر تو نہیں ہے نا۔ بلال حبشی کا اسلام اور ہے لیول، عامر بن فہیرہ کا اسلام کا لیول اور ہے، جابر بن عبداللہ کے اسلام لانے کا لیول اور ہے، خالد بن ولید کے اسلام لانے کا لیول اور ہے، ابو سفیان کے اسلام لانے کا لیول اور ہے، عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے کا لیول اور ہے، صدیق اکبر کے اسلام لانے کا لیول اور ہے، لیول اور ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے پہلے حضور کی دعوت ارشاد، حضور کی دعوت تبلیغ پر کھل کر لبیک کہنے والا اور مصطفیٰ کی ہمیشہ سپورٹ کرنے والا اس شخص کا نام ابوبکر صدیق اکبر ہے، جس نے کبھی بھی مصطفیٰ کی کسی بات میں ادنا سا بھی شک نہیں کیا، ادنا سا شک نہیں کیا۔ یہی تو ہوا تھا جس کی وجہ سے صدیق اکبر، صدیق کا لقب ملا تھا آپ کو، کہ جب حضور معراج سے واپس آ رہے تھے تو بعض روایتوں کے مطابق حضور نے واپسی پر جب تھوڑا سا تفکر کیا تو جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس فکر میں ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ جبرائیل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے سفر کی خبر جا کر میں دنیا میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے پھر میں مختلف آسمانوں کی سیر کرتا کرتا مقام حجاب پہ پہنچا، پھر وہاں سے سدرہ سے آگے بڑھا، عرش نیچے رہ گیا، فرش نیچے رہ گیا، کرسی نیچے رہ گئی، لوح نیچے رہ گیا، قلم نیچے رہ گیا، اور میں لامکاں میں پہنچا، پھر اس مقام میں پہنچا جس کو لامکاں کہنا بھی لامکاں کے لیے درست نہیں ہے، اس مکان کے لیے میں وہاں پہنچا۔ جب یہ خبر جا کر میں اہل دنیا کو دوں گا تو سوچ یہ رہا ہوں کہ میری اس خبر پر یقین کون کرے گا؟ تو جبریل امین نے واپسی پر، سفر معراج سے واپسی پر اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ یا نبی اللہ، آپ دنیا میں جا کے جیسے ہی اس بات کی خبر دیں گے، آپ کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر کی ہوگی، ابو بکر کی ہوگی۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا۔ ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا اس بنیاد پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات مسجد حرام میں ہو اور رات کے تھوڑے سے عرصے میں اس مقام پہ جا کے آ بھی جائے جہاں جانے اور آنے کے لیے ہمیں مہینوں کا سفر درکار ہوتا ہے، گھوڑے پر جائیں تو مہینہ لگ جائے آنے جانے میں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے وہاں جائے بھی اور آئے بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو جہل نے ہنگامہ کھڑا کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر اس بات کو ایشو بنا کر آیا کہ آج میں اس بنیاد پر ابو بکر کو بہکانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک بڑا ٹارگٹ لے کر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ ابو بکر جو کسی مرحلے میں اپنے نبی کی تصدیق سے باز نہیں آتا، آج تو ابو بکر بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آج ابو بکر بھی اس پر ایمان نہیں لائے گا، حالانکہ وہ کئی چیزوں پر ایمان لاتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ اب آج ابو بکر بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب دروازے پہ گیا، دستک دی، ابو بکر صدیق اکبر دروازے پر آئے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عمر ابن ہشام، ابو جہل۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ آج تو میں ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ آج تمہارے بھی پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ کہا کیا بات؟ کہا تم یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی آنا جانا ایک وقت طلب کام ہے، اگر تم سے کوئی شخص یہ کہے تو تم کیا کہتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق اکبر نے فرمایا ایسا کہنے والا شخص ہے کون؟ کہا وہی تمہارے صاحب جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اکبر نے دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا اگر میرے صاحب نے یہ بات کہی ہے تو خدا کی قسم بالکل درست کہی ہے۔ اس کو آپ عشق کی انتہا نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے پاس تو کوئی دوسرا لفظ نہیں۔ یہ انتہائی عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ جہاں اس بات کا یقین لے کر عمر ابن ہشام ابو جہل آیا کہ یہ ابو بکر تو کسی مرحلے میں اپنے نبی کی تصدیق سے باز نہیں آتا، لیکن یہ ایسا ایشو ہے کہ ابو بکر کے بھی قدم ڈگمگا جائیں گے،
اور آج ابو بکر بھی اپنے صاحب کا ساتھ چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا جب میں یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھوں گا. اور ابو جہل کے ہوش اڑ گئے جب اس نے یہ بات ابو بکر صدیق اکبر کے سامنے رکھی. اور ابو بکر کا ایک سوال تھا, یہ بات کہی کس نے ہے؟ اس نے کہا تمہارے صاحب نے. تو صدیق اکبر کا ارشاد تھا, اگر میرے صاحب نے یہ بات کہی ہے تو خدا کی قسم سچ کہی. تو اتنی سی بات پر حیران ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور واپس آ گئے. خدا کی قسم وہ اس سے بڑی بڑی باتیں ہمیں ارشاد فرماتے رہتے ہیں اور میں صبح و شام ان کی ہر بات کی تصدیق کرتا رہتا ہوں. اللہ کی عزت کی 100 بار قسم ہے, عشق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, عشق فراواں کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے تو وہ عشق کیا ہے جس کی خبر جبریل امین کو بھی نہیں, جبریل امین کو بھی نہیں, چونکہ فرشتوں کے دل نہیں ہوتے, فرشتوں کے دل نہیں ہوتے. جبریل امین افضل رسول ہیں ملائکہ میں افضل رسول ہیں, لیکن جو کیفیت صدیق اکبر جس سے گزر رہے تھے جبریل امین کو بھی اس کی خبر نہیں. عشق میں تڑپنا, عشق میں جلنا, عشق میں رونا, جبریل امین کو اس کی خبر نہیں ہے. اس معاملے میں اگر وہ سبق ابو بکر سے لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ اس حوالے سے ابو بکر صدیق اکبر استاد کل ہیں, استاذ الکل فی الکل ہیں. درس عشق دینے میں, درس عشق خدا اور درس عشق مصطفیٰ دینے میں ابو بکر الاستاذ استاذ الکل فی الکل ہیں, انبیاء و رسول کے علاوہ. جن کو چاہیے درس عشق رسول وہ ابو بکر سے لے لے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو صرف ابو بکر کا تذکرہ بھی سن لے تو خدا ان کے تذکرے میں ایسی برکت رکھتا ہے کہ صرف ان کا تذکرہ سننے والے کو بھی خدا عاشق رسول بنا دیتا. وہ کیفیت ہے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے نا, ملاحظہ کیجئے ذرا, اللہ ارشاد فرماتا ہے ابو بکر صدیق اکبر بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, لو ان کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم لو کتبنا علیہم, یعنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان پر یہ لازم کر دیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر دے, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر دے. صدیق اکبر وہیں بیٹھے تھے, آس پاس میں ایک چھری رکھی تھی. صرف اتنا اللہ کے حبیب نے پڑھا کہ اگر ان پر یہ لازم کر دیں ہم کہ یہ اپنے آپ کو قتل کر دیں, تو صدیق اکبر نے پاس پڑی چھری اٹھا کے شہ رگ پہ رکھ لی اور عرض کیا, یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو صدیق اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ دے, اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ دے. حالانکہ خودکشی حرام ہے, خودکشی حرام ہے, لیکن صدیق اکبر یہ جانتے ہیں کہ اگر رب کے رسول نے یہ حکم دے دیا کہ صدیق اپنے ہاتھ سے اپنی شہ رگ کاٹ لے تو وہی عمل جو سب کے لیے حرام ہے صدیق کے لیے عین عبادت بن جائے گا, عین عبادت بن جائے گا. چونکہ مدار وہ ذات سرکار ہے, شریعت کا مدار ذات سرکار ہے. اللہ نے اپنے نبی کو مختار بنا کے بھیجا, ایک عمل جس کے لیے چاہے جائز کر دیں, وہی عمل جس کے لیے چاہے ناجائز کر دیں. اب صدیق اکبر کی اس کی انتہا دیکھیے کہ صرف اتنی بات ہے, رب فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان پہ یہ لازم کر دیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر دیں, تو صدیق نے حکم نہیں تھا, ایک بیان تھا اللہ کی کتاب کا, اللہ کے حبیب پڑھ رہے تھے, صدیق نے فوراً چھری اٹھا لی, شہ رگ پہ رکھ لی اور عرض کیا, رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہاتھ سے اپنی شہ رگ کاٹ دوں. یعنی اگر اللہ کے حبیب یہ حکم دے دیتے صدیق اپنے ہاتھ سے اپنی شہ رگ کاٹ لو, تو خدا کی قسم صدیق اکبر کاٹ لیتے. یہ خود ان کا دعویٰ, آپ کہیں تو میں کاٹ لوں. گرچہ اللہ کے حبیب نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا, لیکن وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے.
صحابہ کرام حضور کی محبت کو مدار ایمان سمجھتے تھے، اور صدیق اکبر ان تمام صحابہ میں افضل ترین درجے پر فائز تھے، اس بات کو سمجھنے میں، اس کا ادراک کرنے میں، اس کا استعمال کرنے میں، اس کا ادراک کرنے میں، اس کا استعمال کرنے میں۔ انہوں نے اپنی کوئی چیز حضور سے کبھی نہیں روکی۔ کبھی تو انسان کو تردد ہوتا ہے، یار یہ چیز میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ نہیں دے سکتا آپ کو، آپ کے لیے مال دے دوں گا، سب دے دوں گا، لیکن کم سے کم میں اپنی عزت کا سودا تو آپ کے لیے نہیں کروں گا نا۔ عزت بڑی پیاری چیز ہے، برسوں میں بنتی ہے، لہٰذا میں آپ کے لیے اپنی عزت تو داؤ پہ نہیں لگاؤں گا۔ میرے بھائی صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سے کچھ نہیں روکا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے کوئی چیز روکنی چاہیے حضور کے خلاف، حضور کے حوالے سے کوئی چیز روکنی چاہیے۔ اپنی اولاد کی فکر کر لوں، میرے پیچھے میری چھوٹی بیٹی عائشہ، پتہ نہیں ظالم میرے پیچھے کیا کریں گے اس کے ساتھ، میری دوسری بیٹی، اس کے ساتھ نہ جانے ظالم کیا کریں گے۔ اور ابو جہل نے کیا، حضرت ابو بکر کے سفر ہجرت میں جانے کے بعد اس نے آ کے اما عائشہ سے پوچھا اور ان کی دوسری بہن سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات ٹال دی، تو اتنے زور سے تماچا ابو جہل نے اما عائشہ کے چہرے پر مارا کہ کان جس میں بالی تھی وہ حصہ پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ یہ زور کا تماچا مارا کہ اما عائشہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، بچی تھی اس وقت، حضور کی ہجرت کے وقت 6 سال کی عمر ہوگی۔ اس زور کا تماچا مارا کہ محترمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور خون بہہ نکلا، لیکن صدیق اکبر نے کبھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ انسان کہیں تو جا کر کے بریک لگاتا ہے، یار میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنے بچوں کا سودا نہیں کر سکتا، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا لیکن جب بات میری عزت پر آئے گی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن جب بات میری جان تک آئے گی تو میں اپنی جان پر سودا نہیں کر سکتا۔ کہیں تو رکے گا نا انسان جا کے، صدیق کہیں نہیں رکے، کہیں نہیں رکے۔ جس رات حضور کے ساتھ گئے ہیں وہ انگاروں پہ چلنے سے زیادہ سخت رات تھی، وہ کئی لوگوں کا اکیلا مقابلہ کرنے سے زیادہ سخت رات تھی، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے کا ہدف لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اکیلے تنے تنہا اللہ کے حبیب کے ساتھ۔ اور حضور نے بھی اس عظیم ترین اور خفیہ ترین سفر کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ کائنات میں میرا سب سے بڑا اگر رازدار کوئی ہے تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ اس سفر کے لیے اللہ کے حبیب نے صدیق اکبر کا انتخاب کیا اور صدیق اکبر نے حق ادا کر دیا، کبھی حضور سے کچھ نہیں روکا، کچھ نہیں روکا، حتیٰ کہ حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی چہیتی اور ذہین ترین بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضور سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کہ ایک رشتہ یہ بھی حاصل ہو جائے کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں چلی جائے اور یہ تعلق بھی حضور سے استوار ہو جائے، عمر کے ایک عظیم ترین فرق کے باوجود، عمر کے ایک عظیم ترین فرق کے باوجود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ اپنی خوشی سے صدیق اکبر نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور میرے رسول نے بھی ان کی قربانیوں کا صلہ دیتے ہوئے، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کا رشتہ قبول کر کے صدیق اکبر کی جو بھی اللہ کے حبیب کے لیے کوششیں تھی ان پر اللہ کے حبیب نے ایک مزید عنایت ان پر فرمائی قبول کر کے، کچھ نہیں روکا، اپنی عزت اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بڑے چھوٹے میرے آگے جھکے رہتے تھے،
اگر میں ان کا اسلام قبول کر لوں گا تو بڑے چھوٹے بھی جو کل تک سب میری عزت کرتے تھے میری عزت تار تار کریں گے. کبھی صدیق اکبر نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا. مال، لوگ مال جمع کرنے کے لیے اپنی صحت تک بگاڑ لیتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے. جب صدیق اکبر اسلام لے کر آئے تو اس زمانے کے اعتبار سے لکھ پتی کروڑ پتی تھے. جب اسلام لے کر آئے تو اس وقت مال تجارت کی وجہ سے اس زمانے کے اعتبار سے لکھ پتی کروڑ پتی تھے. اور جب ایمان لے کر آئے تو حضور پر اتنا نچھاور کیا، اتنا قربان کیا، اتنا قربان کیا، اتنا قربان کیا کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ نیا کفن پہن کر یہ دنیا سے اللہ کے پاس جا پاتے. سب کچھ قربان کر دیا تھا حضور کے اشارے ابرو پر. کبھی سوچا بھی نہیں. حضور کی صرف چاہت تھی نا کہ بلال کو آزاد کیا جائے. سامنے والے کی توقع سے زیادہ مال دے کر بلال حبشی کو آزاد کروایا، جس پر لوگوں نے ان کو باتیں بھی سنائی کہ ابو بکر ہم تو سمجھتے تھے تم اہل عرب میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، یہ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اپنا ایک بہترین غلام نستاس جس کے پاس خود بہت مال ہے، مویشیاں ہیں، مال تجارت ہے، اس کے پاس اس کے اپنے غلام ہیں جو سب اس کی ملکیت ہیں. وہ قوت میں بھی زیادہ، جسامت میں بھی زیادہ، کام میں بھی زیادہ، ہر اعتبار سے ہمارے لحاظ سے بلال سے بہت بہتر ہے. پھر مال بھی اس کے پاس بہت ہے جو اس کا اپنا ہے. تم نے یہ سارا کچھ صرف بلال کے بدلے میں دے کر کے بلال کو لیا، اور سارا کچھ تم نے امیہ بن خلف کو دے دیا. یہ کیسا فیصلہ؟ تم تو تجارت کی دنیا کے بادشاہ ہو، تمہارے فیصلے کی شہرت تو عرب سے لے کے باہر کی دنیا تک ہے، اور تم نے اتنا چھوٹا سا فیصلہ کیا کہ بندے کے بندے میں بندہ بھی دیتے تو بھی تمہارا سودا گھاٹے کا تھا کہ تمہارے پاس جو بندہ نستاس ہے تمہارا غلام، وہ کڑیل ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، زیادہ کام کرنے والا ہے، لوگوں میں زیادہ سمجھدار مشہور ہے. اگر اس کو دیکھ کر بھی بلال کو لیتے تو تمہارا سودا گھاٹے کا تھا. تم نے تو اس کے بدلے میں مال بھی دیا. نستاس کے غلام بھی ادھر چلے گئے، نستاس کا مال بھی چلا گیا، ادھر درہم و دینار بھی چلے گئے، اس کے مویشی بھی چلے گئے. اتنا سارا دے کر تم نے صرف ایک بلال کو لیا. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے، تم اس فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے. ظاہر سی بات ہے نہیں سمجھ سکتے. ایک غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ ایک مسلم کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ کیا سمجھے گا؟ ایک وہ شخص جس کا منہ بخار کی وجہ سے کڑوا ہو چکا، وہ شہد کی مٹھاس کو کیا سمجھے گا؟ نہیں پتا اس کو. فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے کیا دے کے کیا لیا ہے. اور جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بلال حبشی کو لے کر کے پہنچے تو اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کر بلال حبشی کو گلے سے لگایا اور صدیق اکبر کو گلے سے لگایا، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا صدیق اس سودے میں مجھ محمد کا بھی پیسہ شامل کرو، مجھے بھی بلال کو خریدنے کے سودے میں شامل کرو. تو صدیق نے حضور کی خوشی دیکھتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا، میرا مال کیا، صدیق بھی حضور کا، صدیق کا مال بھی حضور کا. کچھ نہیں روکا. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں شاید آپ سمجھیں، کچھ کبھی نہیں روکا. بڑے سے بڑا بندہ کہیں نہ کہیں جا کے سٹاپ لگاتا ہے، بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا آپ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اب بات عزت پہ آ گئی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب بات مار دھاڑ پہ آ گئی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب بات بچوں پر آ گئی ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب بات مکان، گھر، کاروبار سب کچھ چھوڑنے پر آ گئی ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب لوگ میری جان کے در پہ ہو گئے ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور بتاؤ کہیں صدیق رکے ہو اللہ کے رسول کے خلاف؟ کہیں رکے ہو یا کچھ روکا ہو اللہ کے رسول سے؟ کبھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہیں پر نہیں. سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان، سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان. یہ صدیق اکبر کی انفرادیت ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا؟ صرف عشق رسول کے اس معیار کی وجہ سے
جو اللہ نے صرف وہ مقام صدیق اکبر کو دیا تھا، وہ لیول، اس لیول پر کوئی بھی صدیق اکبر کو بیٹ نہیں کر سکتا، کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، وہ لیول ہے ان کا۔ بس یہی بنیادی وجہ ہے صدیق اکبر کی افضلیت کی، پھر اسی کے تحت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کا اتقا ہونا، ان کا اورا ہونا، ان کا زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہونا، یہ سب کچھ اسی محبت رسول اور قربت رسول کی زیادتی کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ چونکہ عشق رسول وہ خزانہ ہے کہ جس کو یہ خزانہ مل جاتا ہے تو کائنات خدا اس کے صدقے میں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔